کائے گاؤں میں بھی لوگوں نے روکا، استقبال کیا، پھولوں کی مالا پہنائی، کیوں؟ اس کے بعد میں پھر میں آیا تلے گاؤں، حسن آباد، وہاں پر بھی ماشاءاللہ لوگوں نے استقبال کیا۔ یقیناً ایک عالم کا آپ نے استقبال کیا ہے نا۔ ابھی میں بھوپال کے قریب گیا تھا، کچھ فلم انڈسٹری والوں نے میرا پروگرام رکھے تھے، اب 150-200 گاڑیوں سے انہوں نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، اور ابھی 26 جنوری کو بھی جو ہے وہ احمد آباد میں استقبال ہوا ایئرپورٹ سے، جیسے میں پلین سے اترا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، ارے مفتی صاحب یہ بہت زیادہ لوگ آپ پر پھول پھینک رہے ہیں، مطلب تیرا پیٹ دکھ رہا ہے بھائی ہے نا؟ اب کیوں میں کہہ رہا ہوں، سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ جب 3 کوڑی کے 2 کوڑی کے نیتاؤں کا اتنا زبردست استقبال کیا جاتا ہے تو یہ تو حق ہے ان لوگوں کا، علماء کا حق ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے، بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا اسٹیج پر، کوئی قرآن کا حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مفتی ہے، سنو ردورا والو، یہ جو لوگ ہیں نا ان کے بارے میں نہیں، میرے نبی نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ کیا کہا میرے نبی نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ اور ردورا والو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے، زور سے بول دینا، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، زور سے بولنا، کہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، بولو زور سے، کبھی غلط، زور سے بولو، کبھی غلط نہیں ہوئے۔ اور ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ علماء جن کی اہمیت ہم نہیں جان پاتے، حفاظ قرآن، مسجدوں کے ائمہ، یہ مکتب میں پڑھانے والے جن کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، میں تو کہتا ہوں علماء سے کہ دنیا جانے نہ جانے مگر میرے نبی تمہارے بارے میں کہتا ہے۔ اور ادھر والو، نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، نبی نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچے رتبے والا، زمین پر، دھرتی پر سب سے اونچے مقام والا، دھرتی پر سب سے اونچی ڈگری والا، اونچے عہدے والا کون ہے؟ نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ نبی نے فرمایا دھرتی پر سب سے اونچے مقام والا وہ ہے۔ کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا، میں قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں، میرے نبی کی اس بات کو سامنے رکھ کر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں میں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا کوئی خاصدار اور کسی اسٹیٹ کا سی ایم اور کسی ملک کا پی ایم ہمارے مدرسے کے 10 سال کے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے اور میرے لاڈلے نبی نے کہا ہے کہ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، اونچے رتبے والا، اونچے مقام والا وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو، ارے بولو، سکھاتا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں، نہ کلکٹر، نہ انسپیکٹر، ہے نا، نہ تحصیلدار، ہے نا، نہ سرپنچ، نہ آمدار، نہ خاص دار، کوئی نہیں۔ میرا بچہ جو حافظ قرآن ہے سب سے اونچے مقام والا ہے۔ اور سنو دنیا والو، دنیا ان کی اہمیت کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن دیکھو ایک اور ان کا مقام میرے نبی نے کیا بتایا ہے۔ حشر کا میدان ہوگا نا، قرآن کہتا ہے بڑا ڈینجر ماحول ہوگا حشر کے میدان میں، بڑا خطرناک ماحول ہوگا۔ ابھی مئی نہیں لگا تو پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ حشر کے میدان کی گرمی کا ذکر اللہ نے کیا، نبی نے کیا کہ سوا نیزے پر ہم کہتے ہیں کہ سورج ہوگا، ابھی لاکھوں کلومیٹر پر سورج ہے تو گرمی کا یہ عالم ہے، اور جب سر کے اوپر ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ اس موقع پر نبی نے فرمایا کہ
حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھنا پسند نہ کریں گے. کوئی کسی کو وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی. وہ باپ جس نے پالا پوسا بڑا کیا کچھ لائق بنایا وہ باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. بڑا خطرناک ماحول ہوگا. ایسے ماحول میں نبی نے کہا ہمارے مدرسہ حافظ جی ہمارے فرمایا تھوڑا مزہ آ جائے، روح ادا ہو جائے گی، خوش ہو جائے. ہمارے نبی نے ان بارے میں کیا کہا؟ حافظ قرآن جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہیں حافظ 5000 کتنے والا حافظ جی؟ ارے بولو 5000. اور جو اسکول میں اے فار ایپل پڑھا رہا 40,000. مولانا سمجھ رہے آپ؟ میں خود کالج میں پروفیسر تھا، 35 منٹ کے 2 پیریڈ لیتا تھا، 90,000 پیمنٹ تھی. اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں بچے؟ دیکھو خود یہ بچے بولیں گے. دیکھو پیارے بچے تم خود زور سے بولو، زور سے بولنا. اے فار زور سے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ. کیٹ یعنی زور سے کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا. کتے بلیاں پڑھ رہے بھائی اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے بولو نا، کتے بلیاں پڑھ رہے. اچھا ان کو کتے بلیاں پڑھانے والے کی پیمنٹ 70,000 1 لاکھ ہے. اچھا ابھی اور وہ دھرنا دے رہے، دھرنا دے رہے 1 لاکھ بولے 90 ویتن لاگو کرو. 7واں ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ او میرے یارو بالکل سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قسم اللہ کی یہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم تو دیکھو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں قسم اللہ کی ہم اسکول کی تعلیم کے رتی برابر بھی مخالف نہیں ہیں. رتی برابر. میں خود میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں. میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں، مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، وکیل بھی ہے، سب.